اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جیسا کہ گزشتہ خطبے میں غزوہ تبوک کے بارے میں مختصر ذکر ہوا تھا، اس کی کچھ مزید تفصیل آج بیان کروں گا. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اس غزوہ یعنی غزوہ تبوک کا پس منظر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو ابو عامر مدنی جو خزرج قبیلے میں سے تھا اور یہودیوں اور عیسائیوں سے میل ملاقات کی وجہ سے ذکر و وظائف کا عادی تھا اور اس کی وجہ سے لوگ اس کو راہب کہتے تھے، مگر مذہباً عیسائی نہیں تھا. یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں پہنچ جانے کے بعد مکے کے بعد طرف بھاگ گیا. جب مکہ بھی فتح ہو گیا تو یہ سوچنے لگا کہ اب مجھے اسلام کے خلاف شورش پیدا کرنے کے لیے کوئی اور تدبیر کرنی چاہیے. آخر اس نے اپنا نام اور طرز بدلی اور مدینہ کے پاس قباء نامی گاؤں میں جا کر رہنا شروع کیا. سالہ سال باہر رہنے کی وجہ سے اور کچھ شکل اور لباس میں تبدیلی کر لینے کی وجہ سے مدینہ کے لوگوں نے عام طور پر اس کو نہ پہچانا. صرف وہی منافق اس کو جانتے تھے جن کے ساتھ اس نے اپنا تعلق پیدا کر لیا تھا. اس نے مدینہ کے منافقوں کے ساتھ مل کر یہ تجویز کی کہ میں شام میں جا کر عیسائی حکومت اور عرب عیسائی قبائل کو بھڑکاتا ہوں اور ان کو مدینہ پر حملہ کرنے کی تحریک کرتا ہوں. ادھر تم یہ مشہور کرنا شروع کر دیو کہ شامی فوجیں مدینہ پر حملہ کر رہی ہیں. جو مدینہ منافق ہیں وہ یہ مشہوری شروع کر دیں. اگر میری اسکیم کامیاب ہو گئی تو پھر بھی ان دونوں کی مٹ بھیڑ ہو جائے گی، آپس میں جنگ ہو جائے گی. اور اگر میری اسکیم کامیاب نہ ہوئی تو ان افواہوں کی وجہ سے مسلمان شاید شام پر جا کر خود حملہ کر دیں اور اس طرح کیسر کی حکومت اور ان میں لڑائی شروع ہو جائے گی اور ہمارا کام بن جائے گا. دونوں صورتوں میں ہمیں فائدہ ہے. اس فتنہ پرداز نے یہ کہا. چنانچہ یہ تحریک کر کے یہ شخص شام کی طرف گیا اور مدینہ کے منافقوں نے روزانہ مدینہ میں یہ خبریں مشہور کرنی شروع کر دیں کہ فلاں قافلہ ہمیں ملا تھا اور اس نے یہ بتایا تھا کہ شامی لشکر مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے. دوسرے دن پھر کہہ دیتے تھے کہ فلاں قافلہ کے لوگ ہمیں ملے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ مدینہ پر شامی لشکر چڑھائی کرنے والا ہے. یہ خبریں اتنی شدت سے پھیلنی شروع ہوئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ آپ اسلامی لشکر لے کر خود شامی لشکروں کے مقابلے کے لیے جائیں. یہ وقت مسلمانوں کے لیے نہایت ہی تکلیف کا وقت تھا. قحط کا سال تھا. پچھلے موسم میں غلہ اور پھل کم پیدا ہوا تھا اور اس موسم کی اجناس ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی، فصل کبھی کٹی نہیں تھی. ستمبر کا آخر یا اکتوبر کا شروع تھا جب آپ اس مہم کے لیے روانہ ہوئے. منافق تو جانتے تھے کہ یہ سب شرارت ہے اور یہ کہ انہوں نے یہ سب چالاکی اس لیے کی ہے کہ اگر شامی لشکر حملہ آور نہ ہوا تو مسلمان خود شامیوں سے جا لڑیں اور اس طرح تباہ ہو جائیں. موتا کی جنگ کے حالات ان کے سامنے تھے. اس وقت مسلمانوں کو اتنے بڑے لشکر کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ وہ بہت کچھ نقصان اٹھا کر وہ مشکل بچے تھے. اب وہ ایک دوسری موتا اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نعوذ باللہ ان کے خیال میں شہید ہو جائیں گے. اس لیے ایک طرف تو منافق روزانہ یہ خبریں پھیلاتے تھے کہ فلاں ذریعہ سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ دشمن حملہ کرنے والا ہے، فلاں ذریعے سے معلوم ہوا ہے کہ شامی فوجیں آ رہی ہیں، اور دوسری طرف لوگوں کو ڈرا رہے تھے
کہ اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ آسان نہیں، تمہیں جنگ کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ ان کارروائیوں سے ان کی غرض یہ تھی کہ مسلمان شام پر حملہ کرنے کے لیے جائیں تو صحیح، لیکن جہاں تک ہو سکے کم سے کم تعداد میں جائیں تاکہ ان کی شکست زیادہ سے زیادہ یقینی ہو جائے۔ تھوڑے ہوں گے، شکست یقینی ہو جائے گی۔ بہرحال آمدہ خبروں کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالات و واقعات کا جائزہ لے کر اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر آپ نے رومیوں سے مقابلہ کرنے میں تاخیر کی یا ان کو مسلمانوں کے زیر اثر علاقوں میں داخل ہونے کا موقع دیا تو اس کے نقصان زیادہ ہوں گے۔ اس لیے آپ نے تنگی اور شدت کے باوجود یہ طے کیا کہ رومیوں کو پیش قدمی کی مہلت دیے بغیر خود ان کے علاقے میں جا کر ان کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ لڑی جائے۔ حضرت مسلم موعود نے اس کو ایک جگہ اور بیان اس طرح فرمایا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ افواہیں پہنچیں تو آپ نے حکم دیا کہ بجائے اس کے کہ رومی ہم پر چڑھائیں اور حملہ کر دیں، ہمیں چاہیے کہ سرحد پر ہی جا کر ان کو روکیں۔ آپ نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا۔ پہلا ایک حوالہ میں نے ایک تاریخی کتاب سے دیا تھا، یہ اتنا سا حصہ مسلم موعود کا ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جنگی مہمات کو قدر خفیہ رکھا کرتے تھے، لیکن خیبر کی مہم کے بعد تبوک کی مہم ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرمایا اور راستے کی مشکلات اور دشمن کی کثرت کا پہلے سے بتاتے ہوئے تیاری کرنے کی تلقین فرمائی۔ یہ بخاری میں یہ روایت آتی ہے۔ ساتھ ہی آپ نے مکے اور دوسرے عرب قبائل میں آدمی بھیجے کہ وہ لوگ لشکر میں شریک ہوں۔ دوسری طرف آپ نے مخیر لوگوں کو تاکید فرمائی کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل کو شریک جنگ ہونے کا پیغام بھیجا اور ان کی طرف اپنے سفیر بھیجا، جیسا کہ ذکر ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت بریدہ بن حسیب کو قبیلہ بنو اسلم کی طرف، حضرت ابو رحم غفاری کو اپنی قوم بنو غفار کی طرف، حضرت ابو واقد لیسی کو اپنی قوم بنو لیس کی طرف، حضرت ابو جاد زمری کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، حضرت رافع بن مقیس کو جوہینہ کی طرف بھیجا۔ اسی طرح حضرت نعیم بن مسعود کو اشجع اور بدیل بن ورقا، عمر بن سالم اور بصر بن سفیان کو بنو کعب اور بنو عمر کی طرف بھیجا، اور اسی طرح عباس بن مرداس کو بنو سلیم کی طرف روانہ کیا۔ مدینہ میں اس وقت ایک سخت خوف اور راز کی فضا تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ طاقتور دشمن کس طرح کسی وقت سے حملہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ بخاری کی ایک روایت کے مطابق حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ ہم آپس میں باتیں کیا کرتے تھے کہ ایک غسانی بادشاہ نے ہمارے ساتھ جنگ کے لیے اپنے گھوڑوں کو نال بھی لگوا لیے ہیں اور تیاری کر لی ہے پوری۔ اور بخاری کی ایک روایت میں حضرت عمر کا بیان ہے کہ ہم ایک غسانی بادشاہ سے خوفزدہ تھے، ہمیں بتایا گیا کہ وہ ہم پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اس فضا میں ہمارے سینے خوف سے بھر گئے تھے۔ بہرحال اس کے باوجود صحابہ کا تیاری اور مالی قربانی کا جو ایمان افروز مظاہرہ ہے وہ بھی دیکھنے میں آیا۔ اس کی تفصیل میں لکھا ہے، اس خوف و ہراس کے ساتھ ساتھ مدینے کو اس وقت سخت قحط سالی کا سامنا تھا اور فصلیں اور پھل پکنے کو تھے۔ اس قحط سالی میں لوگ اپنی فصلیں سمیٹنے کی فکر اور تیاری میں تھے کہ جہاد پر نکلنے کا اعلان ہو گیا۔ پھر شدید گرمی کا موسم اور سینکڑوں میل کا سفر، زیادہ راہ کی تنگی اس کے علاوہ تھی۔ ان سب مسائل کے ہوتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب جہاد پر جانے کا اعلان ہوا تو اخلاص و وفا کے پیکر
جانثار اپنی تیار فصلوں اور پکے ہوئے پھلوں کو چھوڑ کر سفر کی تیاری کرنے لگے۔ گو کہ اتنے لمبے سفر کی تیاری ان مخلص لوگ لیکن غریب صحابہ کے لیے کوئی آسان کام نہیں تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشکلات کی ان گھڑیوں سے بخوبی آگاہ تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی قربانی کی عام تحریک کرتے ہوئے عمراء کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور سواری مہیا کرنے کی تحریک کرتے ہوئے فرمایا، من جہازہ جیش الاسرت فلاح الجنہ، جو شخص جیش اسرت یعنی جنگ تبوک کو ساز و سامان سے لیس کرے گا اسے جنت ملے گی۔ اس موقع پر جو شخص سب سے پہلے مال لے کر آیا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ اپنے گھر کا سارا مال لے آئے جو کہ 4000 درہم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے دریافت فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ ایک روایت میں حضرت عمر اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ ہم صدقہ کریں، اور اس وقت میرے پاس مال تھا۔ میں نے کہا اگر میں ان سے کبھی سبقت لے جا سکا تو آج کے دن میں ابوبکر سے سبقت لے جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ میں اپنا نصف مال لایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ میں نے عرض کیا اتنا ہی، جتنا لے کے آئے اتنا ہی چھوڑا ہے ہم گھر والوں کے لیے۔ اور حضرت ابوبکر وہ سب لے آئے جو ان کے پاس تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ حضرت عمر کے سامنے پوچھا۔ کہتے ہیں انہوں نے عرض کیا میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ان سے کسی چیز میں کبھی بھی سبقت نہیں لے جا سکتا۔ اس واقعے کو حضرت مسلم موعود نے بھی اپنے الفاظ میں بیان فرمایا ہے اس طرح کہ ایک جہاد کے موقع کے متعلق حضرت عمر بیان فرماتے ہیں، مجھے خیال آیا کہ حضرت ابوبکر ہمیشہ مجھ سے بڑھ جاتے ہیں، آج میں ان سے بڑھوں گا۔ یہ خیال کر کے میں گھر گیا اور اپنے مال میں سے آدھا مال نکال کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے لے آیا۔ وہ زمانہ اسلام کے لیے انتہائی مصیبت کا دور تھا، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنا سارا مال لے آئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابوبکر گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول۔ حضرت عمر فرماتے ہیں یہ سن کر مجھے سخت شرمندگی ہوئی اور میں نے سمجھا کہ آج میں نے سارا زور لگا کر ابوبکر سے بڑھنا چاہا تھا، مگر آج بھی مجھ سے ابوبکر بڑھ گئے۔ حضرت عثمان کی مالی قربانی کے متعلق ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن خباب نے اس کو بیان کیا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھا اور آپ اسرا کے لشکر کے بارے میں تحریک فرما رہے تھے، تو حضرت عثمان بن عفان کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذمہ 100 اونٹ ان کے پالانوں اور کجاووں سمیت اللہ کے راستے میں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے بارے میں تحریک فرمائی تو حضرت عثمان بن عفان پھر دوبارہ کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذمہ 200 اونٹ ان کے پالانوں اور کجاووں سمیت اللہ کے راستے میں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے بارے میں دوبارہ تحریک فرمائی۔ اس بات سننے کے باوجود تو حضرت عثمان بن عفان کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذمہ 300 اونٹ ان کے پالانوں اور کجاووں سمیت اللہ کے راہ میں راستے میں ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ممبر سے اتر رہے تھے اور آپ فرما رہے ہیں کہ ما علی عثمانہ ما عمل بعد ھذی، ما علی عثمانہ ما عمل بعد ھذی، عثمان پر کوئی گرفت نہیں جو بھی اس نے اس کے بعد کیا، عثمان پر کوئی گرفت نہیں جو بھی اس نے اس کے بعد کیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے حضرت عبد الرحمن بن سمرہ نے بیان کیا کہ حضرت عثمان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 1000 دینار پیش کیے جب انہوں نے جیش اسرا کی تیاری کروائی
اور انہیں آپ کی گود میں ڈال دیا۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ انہیں اپنے گود میں الٹ پلٹ رہے تھے اور دیناروں کو، اور فرما رہے تھے ما ذرہ عثمانہ ما عمل بعد اليوم، کہ عثمان کو کوئی ضرر نہ پہنچے گا جو اس نے آج کے دن کے بعد کیا۔ 2 مرتبہ یہ فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عثمان نے اس موقع پر 10,000 دینار عطا کیے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے لیے یہ دعا کی غفر اللہ لکا یا عثمان ما اسررت وما علنت وما ہوا کائن الی یوم القیامت ما یبالی ما عمل بعدہ، کہ اے عثمان اللہ تو اس سے مغفرت کا سلوک فرمائے جو تو نے مخفی طور پر کیا اور جو تو نے اعلانیہ کیا اور جو قیامت تک ہونے والا ہے، اس کے بعد وہ جو بھی عمل کرے اسے کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے اس جنگ کی تیاری کے لیے 1000 اونٹ اور 70 گھوڑے پیش کیے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت عثمان کے حق میں یہ دعا کی کہ اللہم مرضا ان عثمانہ فانی عنہ راضٍ، کہ اے اللہ تو عثمان سے راضی ہو جا کیوں میں بھی اس سے راضی ہوں۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان نے غزوہ تبوک کے موقع پر اتنی رقم خرچ کی کہ کوئی اور صحابی اتنی رقم خرچ نہ کر سکا۔ حضرت عثمان کا ایک تجارتی قافلہ ملک شام سے بہت سا نفع لے کر واپس آیا تو انہوں نے 1/3 فوج کے جملہ اخراجات اپنے ذمہ لے لیے۔ 1/3 فوج کا میں خرچ برداشت کروں گا۔ آپ نے 10,000 سے زائد فوج کے لیے سامان مہیا کیا اور اس چیز کا اہتمام کیا کہ ہر فوجی کے لیے ایک تسمہ بھی آپ کے روپے میں سے خرچ ہو، یعنی کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی۔ اس پر ان کے 10,000 دینار خرچ ہوئے جو اونٹوں اور گھوڑوں کے علاوہ تھے۔ اس کے علاوہ 1000 اونٹ، 100 گھوڑے اور دیگر سامان کے ساتھ ساتھ 1000 دینار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ یہ 1000 دینار ان 10,000 دینار سے الگ تھے جو انہوں نے 10,000 فوجیوں کی تیاری پر خرچ کیا تھا۔ اس موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 100 اوقیہ چاندی پیش کی، بعض روایت کے مطابق 200 اوقیہ چاندی پیش کی۔ یہ اوقیہ بھی ایک وزن ہے جو 10.5 تولے کے برابر ہوتا ہے، یعنی 1050 یا 2100 تولے تک چاندی، یا 1.25 کلو گرام یا 2.5 کلو گرام چاندی اگر آج کل کے زمانے میں دیکھیں تو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان بن عفان اور عبد الرحمن بن عوف زمین پر اللہ کے خزانوں میں سے خزانے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، انہوں نے بہت مال دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 400 اوقیہ سونا پیش کیا تھا، یعنی 4200 تولے سونا۔ بعض نے 900 اونٹ پیش کرنے کا بھی بیان کیا ہے۔ بہرحال قربانیوں کا ذکر ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عبد الرحمن بن عوف آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے اور عرض کیا میرے پاس 8000 درہم ہیں، میں نے 4000 درہم گھر والوں کے لیے رکھ لیے ہیں اور 4000 آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دیتے ہوئے فرمایا بارک اللہ فیما امسکتا و فیما آتیتا، یعنی جو مال تم نے گھر والوں کے لیے رکھا ہے اور جو اللہ کی راہ میں دیا ہے اللہ سب میں برکت دے۔ حضرت عاصم بن عدی نے 70 وسق کھجوریں پیش کی۔ ایک وسق 60 سا کا ہوتا ہے اور ایک سا قریباً 3 سیر کا ہوتا ہے، یعنی کل تقریباً 12,600 کلو گرام کھجوریں بنتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مال لانے والوں میں سے حضرت عباس بن عبد المطلب، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت محمد بن مسلمہ کے نام بھی ملتے ہیں زیادہ قربانیوں کے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک وہ زمانہ تھا کہ الہی دین پر لوگ اپنی جانوں کو بھیڑ بکری کی طرح نثار کرتے تھے، مالوں کا تو کیا ذکر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 سے زیادہ دفعہ اپنا کل گھر بار نثار کیا، حتیٰ کہ سوئی تک کو بھی گھر میں نہ چھوڑا۔ اور ایسا ہی حضرت عمر نے اپنی بساط و انشراح کے موافق اور عثمان نے اپنی طاقت و حیثیت کے موافق اللہ حاضل قیاس اللہ قدر مراتب تمام
صحابہ اپنی جانوں اور مالوں سمیت اس دین الہی پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنی عزیز ترین اشیاء اللہ جل شانہ کی راہ میں خرچ نہ کرو تب تک تم نیکی کو نہیں پا سکتے، اور ان نیکیوں کو پانے کے لیے صحابہ خرچ کرتے تھے۔ حضرت مسلم موعود بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے بعض دفعہ اپنا گھر کا مال اور اسباب بیچ کر جنگ کے اخراجات پورے کیے، بلکہ یہ بھی نظر آتا ہے کہ بعض دفعہ انہوں نے اپنی جائیدادیں بیچ کر دوسروں پر خرچ کر دیں اور ان کے لیے تمام ضروریات مہیا کیں، یعنی جنگ پہ جانے والوں کے لیے۔ چنانچہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ فلاں سفر پر ہماری فوج جانے والی ہے، مگر مومنوں کے پاس کوئی چیز نہیں، کیا کوئی تم میں سے ہے جو ثواب حاصل کرے؟ حضرت عثمان یہ سنتے ہی اٹھے اور آپ نے اپنا دوختہ نکال کر وہ رقم مسلمانوں کے اخراجات کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو فرمایا عثمان نے جنت خرید لی۔ حضرت مسیح ثالث نے بھی مالی قربانیوں کے ضمن میں اپنے خطبہ میں اس واقعے کو یوں بیان فرمایا ہے کہ ایک موقع پر جنگ کی تیاری کے لیے بہت سے اموال کی ضرورت تھی اور ان دونوں کچھ مالی تنگی بھی تھی، اور دنیا ایسی ہے، کبھی فراخی کے دن ہوتے ہیں اور کبھی تنگی کے دن ہوتے ہیں۔ اس موقع پر بھی تنگی کا ایام تھے اور جنگی ضرورت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے ضرورت حقہ کو رکھا اور مالی قربانی پیش کرنے کی انہیں تلقین کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو اپنا سارا مال لے کر آ گئے، حضرت عمر اپنا نصف مال لے کر آ گئے، حضرت عثمان نے عرض کیا کہ میری یہ پیشکش قبول کر لی جائے کہ میں 10,000 صحابہ کا پورا خرچ برداشت کروں گا، اور اس کے علاوہ آپ نے 1,000 اونٹ اور 70 گھوڑے دیے۔ اسی طرح تمام مخلص صحابہ نے اپنی اپنی توفیق اور استعداد کے مطابق مالی قربانیاں پیش کیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بہترین نتائج نکالے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ جب جماعت احمدیہ کے افراد اس بات کو سمجھتے ہیں کہ مالی قربانیوں کی کیا اہمیت ہے۔ اکثر واقعات میں بیان کرتا ہوں، بعض لوگ حقیقت میں اپنے پاس جو کچھ ہو وہ قربان کر دیتے ہیں، امراء کو بھی، صاحب حیثیت لوگوں کو بھی۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے نمونے سامنے رکھنے چاہیے، اور پھر اپنے قربانیوں کے معیار کو بڑھانا چاہیے۔ غریب اور اوسط درجے کے تو باقی قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت سے امراء ایسے ہیں جو اعلیٰ معیار کی قربانی کرنے والے ہیں۔ جو کمزور ہیں انہیں بھی دین کی اشاعت کے لیے آگے آنا چاہیے۔ اس زمانے میں ان کو بھی یہ موقع ہے کہ قربانیاں کریں۔ صحابہ نے جیسا تک ممکن تھا کچھ نہ کچھ پیش کیا اور غریب اور مجبور سپاہیوں کے لیے سواریاں اور تلواریں اور دیگر آلات حرب مہیا کیے۔ بعض غریب صحابہ یا صحابیات جب ایک ایک دو دو مد غلہ پیش کرتے تو ان کے دل بھر جاتے کہ کاش ان کے پاس زیادہ ہوتا تو اسے بھی پیش کر دیتے، مگر منافق ان پر ہنستے اور کہتے کہ یہ لوگ ان مٹھی بھر دانوں سے کیسر کو شکست دے دیں گے۔ مد تو چھوٹا سی ایک پیمانہ ہے، مٹھی بھر، مٹھیوں کے برابر۔ منافقین کے اس طنز کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ وہ لوگ جو مومنوں میں سے دلی شوق سے نیکی کرنے والوں پر صدقات کے بارے میں تہمت لگاتے ہیں، اور ان لوگوں پر بھی جو اپنی محنت کے سوا اپنے پاس کچھ نہیں پاتے، بس وہ ان سے تمسخر کرتے ہیں، اللہ ان کے تمسخر کا جواب دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب مقدر ہے۔ محنت کر کے مالی قربانی کرنے والوں میں حضرت ابو عقیل بھی تھے، جنہوں نے تمام رات کنویں سے پانی نکالا
اور 2 سا کھجوریں حاصل کیں. 1 سا تقریباً 2.5 کلو کا ہوتا ہے، یعنی کل 5 کلو کھجوریں حاصل کیں. ان میں سے 1 سا اہل خانہ کے لیے رکھ لیا اور 1 سا کھجوریں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. یہ قربانی جو کچھ کر سکتے تھے. حضرت مسلم موعود نے ایک جگہ بیان فرمایا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ چندہ کی تحریک کی تو ایک صحابی نے جا کر کچھ مزدوری کی، شاید کسی کے کنویں پر جا کر پانی نکالا، اور اس کے عوض انہیں 8 سیر یا 3 پاؤ غلہ ملا جو اس نے لا کر چندہ میں ڈال دیا. اس وقت ہزاروں روپیہ کی ضرورت تھی. منافق ہنستے تھے اور کہتے تھے کہ یہ لڑائی کی تیاریاں ہو رہی ہیں. یہ جنگ تبوک کا واقعہ ہے جو رومیوں سے درپیش تھا، اور رومن حکومت اس وقت ایسی ہی تھی جیسی آج انگریزی حکومت ہے. جب مسلموں نے بیان فرمایا اس وقت انگریزوں کا بھی دنیا پہ راج تھا، اور اتنی بڑی حکومت سے لڑائی کے لیے اس صحابی نے چند مٹھی جو لا کر دیے. منافق اس پر ہنستے تھے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ان کو کیا علم ہے کہ خدا کی نظر میں اس جو کی کیا قیمت ہے. یعنی جو تھے، یہی جو تھے جن سے مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور رومیوں کو شکست ہو گئی. اور نہ صرف رومیوں کو بلکہ ایرانیوں کو بھی جن کی حکومت بھی رومی حکومت کے مقابل کی تھی، مسلمانوں نے شکست دی. ایک صحابی کا ایک عجیب واقعہ بھی کا ذکر ہے، جیسا کہ بیان ہوا ہے کہ اس جنگ میں تیاری کے لیے مخلص صحابہ کسی نہ کسی رنگ میں سفر کی تیاری اور مالی قربانی کی اس تحریک میں شامل ہونے کے لیے اپنی سی کوششوں میں مصروف تھے. مالدار صحابہ نہ مال دولت پیش کر رہے تھے، غریب و نادار صحابہ محنت مزدوری کر کے جو بھی معمولی سی اجرت ملتی تھی وہی پیش کر رہے تھے. ان حالات میں ایک صحابی حضرت علوہ بن زید کا ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک ایسا معصومانہ انداز اپنایا جو دوسروں سب لوگوں سے مختلف اور انوکھا تھا. وہ بھی نادار اور مفلس تھے، پیش کرنے کو پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور نہ ہی اتنی طاقت تھی کہ وہ جہاد میں شریک ہو سکتے. چنانچہ ایک رات نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور گریہ ازاری کرتے ہوئے عرض کی کہ اے اللہ، تو نے جہاد کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کی ترغیب دی ہے، لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اتنا ساز و سامان نہیں کہ جو وہ مجھے ادا کر سکیں اور میں جا کے لڑوں، اور تیرے نبی نے مالی قربانی کی تحریک فرمائی ہے، میں اس میں شامل بھی نہیں ہو سکتا. البتہ میں اپنی جان، مال اور عزت پر ہونے والے ہر ظلم و زیادتی کو معاف کر کے وہی مسلمانوں پر صدقہ کرتا ہوں. جب صبح ہوئی تو یہ دیگر صحابہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ آج رات اپنی عزت کا صدقہ کرنے والا کہاں ہے؟ کوئی کھڑا نہیں ہوا. آپ نے پھر فرمایا لیکن کوئی کھڑا نہیں ہوا. بالآخر حضرت علوہ کھڑے ہوئے اور آپ کو ساری بات بتائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابشر فوالذی نفسی بیدہ لقد کتبت فی الزکوٰۃ المتقبلہ، خوش ہو جاؤ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ان لوگوں میں لکھ دیے گئے ہو جن کا صدقہ قبول کیا گیا ہے. کیا خوبصورت اور انوکھا اخلاص اور قربانی کا جذبہ ہے. اور اللہ تعالیٰ جو دلوں کا حال جانتا ہے اور اس کو سب حالات کا علم ہے، اس نے بھی ان کا یہ جذبہ قبول کیا اور اس کی اطلاع بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. عورتیں بھی اس موقع پر پیچھے نہیں رہیں. انہوں نے اس جنگ کی تیاری کے لیے اپنے زیورات پیش کر دیے. چنانچہ حضرت ام سنان اسلمیہ بیان کرتی ہیں میں نے حضرت عائشہ کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کپڑا بچھا ہوا دیکھا جس میں خوشبو، بازو بند، کنگن، کانٹے، انگوٹھیاں اور پازیبیں بھی تھیں. یہ سب عورتوں نے مسلمانوں کے جہاد کی تیاری کے لیے دی تھیں. بہرحال ایک طرف تو مخلصین اور مومنین کا حال یہ تھا، اور دوسری طرف اس موقع پر منافقین نے بھی اپنا پورا زور لگایا تھا. اور ایک پہلو سے منافقین کی طرف سے یہ آخری چال اور سازش تھی، اور منافقین کو اپنی کامیابی پر پورا یقین تھا. وہ اس یقین پر قائم تھے کہ مسلمان شام کی طرف اس لمبے سفر پر روانہ ہو کر ہی رہیں گے،
اور وہ اس شیطانی یقین پر بھی قائم تھے کہ نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نہیں آ سکیں گے۔ اس لیے اب ان کی پوری کوشش تھی کہ مسلمان کم سے کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلیں، اور ان کی سوچ کے مطابق مسلمانوں کی تعداد جتنی کم ہو جائے گی یہاں لشکر میں، اتنا ہی چھوٹا لشکر ہوگا، اور اس لشکر کی شکست اور موت یقینی ہوگی۔ اس لیے انہوں نے موجودہ حالات کی تنگی اور سفر کی تکلیفوں اور مشکلات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا شروع کر دیا۔ وہ مسلمانوں کو خوفزدہ کرنے لگے، مختلف بہانوں سے انہیں ورگلاتے رہے کہ وہ شامل نہ ہوں، جیسے یہ کہ اتنی شدید گرمی ہے، سفر بہت لمبا ہے، ذرائع سفر بہت محدود ہیں، مدینہ کی آبادی کا اکثریت حصہ چونکہ زراعت پیشہ تھا، ان کی فصلیں تیار تھیں اور یہ فصلیں قحط کے زمانے میں تیار ہو رہی تھیں۔ پھر وہ مدینہ میں جگہ جگہ مسلمانوں سے یہ باتیں کرتے کہ تم لوگوں کو پتہ نہیں کہ اب جس فوج سے سامنا ہوگا وہ کتنی سخت اور جنگجو ہے، ان کے ساتھ جنگ کوئی آسان کام نہیں ہے، ہم تو سب کو دیکھ رہے ہیں، تم سب کو دیکھ رہے ہیں کہ یا مارے جاؤ گے تم لوگ یا سب ان کے قیدی بن جاؤ گے۔ یہ منافقین کہا کرتے تھے۔ ہر چند کے منافقین کے اس پروپیگنڈے کا اعلیٰ درجے کے اور مخلص مومنین پر کوئی اثر نہیں ہوا، لیکن بعض کمزور ایمانوں والوں کے دل اتنے خوفزدہ ہوئے کہ وہ جنگ پر نہ جانے کے لیے مختلف بہانے اور عذر پیش کرنے لگے۔ گو کہ ایسے عذر کرنے والوں میں سے اکثریت منافقین کی ہی تھی۔ قرآن کریم نے منافقین کے اس پروپیگنڈے اور بہانوں کے ساتھ پیچھے رہنے کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا جزاء بما کانوا یکسبون۔ جہاد سے پیچھے چھوڑے ہوئے منافق اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف چل کر اپنی جگہ بیٹھ رہنے پر بہت خوش ہیں، اور انہوں نے اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کرنے کو برا سمجھا اور ایک دوسرے سے کہا تھا کہ ایسی شدید گرمی میں جنگ کے لیے اکٹھے ہو کر مت نکلو۔ تو ان سے کہہ دے کہ جہنم کی آگ اس گرمی سے زیادہ سخت ہے، کاش کہ وہ سمجھتے، بس چاہیے کہ اپنی اس فریب دہی پر وہ تھوڑا ہنسیں اور اپنے عمل کی جزا پر زیادہ روئیں۔ روایات کے مطابق یہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور کوئی نہ کوئی عذر پیش کرتے، جہاد پر نہ جانے کے لیے اس کی اجازت طلب کرتے کہ ہم جہاد پہ نہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دے دیتے تھے۔ 80 سے زائد ایسے تھے کہ جنہوں نے مختلف حیلوں بہانوں سے جہاد پر نہ جانے کی اجازت حاصل کی۔ یہ ان منافقین کے علاوہ تھے جو عبداللہ بن ابی وغیرہ کے ساتھ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے ان تمام بہانوں کی پردہ داری کرتے ہوئے قرآن کریم میں کھول کر بتا دیا تھا کہ ان کا پیچھے رہ جانا ان کے ایمانوں کی کمزوری کی وجہ سے ہے، اور یہ اپنے بہانوں میں جھوٹے ہیں۔ اور قرآن کریم میں جب ان کے متعلق آیات نازل ہوئیں تو آئندہ کے لیے بھی ہر ایک کو تنبیہ کر دی گئی کہ جب امام کی طرف سے کوئی تحریک یا آواز بلند ہو تو کیسے لبیک کہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہیے، اور جیسے تیسے بھی ہو اس میں شمولیت کی حت المقدور تیاری کرنی چاہیے۔ چنانچہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولکن بعدت علیہم الشقۃ وسیحلفون باللہ لو استطعنا لخرجنا معکم یہلکون انفسہم واللہ یعلم انہم لکاذبون عفی اللہ عنک لما اذنت لہم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم
واللہ علیم بالمتقین انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن کرہ اللہم بعاثہم وثبتہم وقیل اقعدوا مع القاعدین لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولا اوذوا خلالکم یبغونکم الفتنہ وفیکم سماعون لهم واللہ علیم بالظالمین لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون اگر فاصلہ نزدیک کا ہوتا اور سفر آسان ہوتا تو وہ ضرور تیرے پیچھے چلتے، لیکن مشقت اٹھانا ان سے بہت دور ہے۔ وہ ضرور اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہمیں توفیق ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلتے۔ وہ اپنی ہی جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ یہ یقیناً جھوٹے لوگ ہیں۔ اللہ تو اس سے درگزر کرے، تو نے انہیں اجازت ہی کیوں دی یہاں تک کہ ان لوگوں کا تجھے اچھی طرح پتہ لگ جاتا جو سچ کہتے تھے، اور تو جھوٹوں کو بھی پہچان لیتا۔ جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں وہ تجھ سے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے سے رخصت نہیں مانگتے، اور اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ صرف وہی لوگ تجھ سے رخصت طلب کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں مبتلا ہے، اور وہ اپنے شک میں متردد پڑے ہوئے ہیں۔ اور اگر ان کا جہاد پر نکلنے کا ارادہ ہوتا تو وہ ضرور اس کی تیاری بھی کرتے، لیکن اللہ نے پسند ہی نہیں کیا کہ وہ اس اعلیٰ مقصد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، اور اس نے انہیں وہیں پڑا رہنے دیا، اور انہیں کہا گیا بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ۔ اگر وہ تم میں شامل ہو کر جہاد پر نکلتے تو بدنظمی کے سوا تمہیں کسی چیز پہ نہ بڑھاتے، اور تمہارے درمیان تیز سواریاں دوڑاتے تمہارے لیے فتنہ چاہتے ہوئے، جبکہ تمہارے درمیان ان کی باتیں بغور سننے والے بھی ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یقیناً پہلے بھی وہ فتنہ چاہتے تھے، اور انہوں نے تیرے سامنے معاملات الٹ پلٹ کر پیش کیے، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا فیصلہ ظاہر ہو گیا، جبکہ وہ اسے سخت ناپسند کر رہے تھے۔ بس منافقوں کا حال اللہ تعالیٰ نے اس میں کھول کے بیان کر دیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تو نے ان کے جھوٹے عذر کو مان لیا، اگر نہ مانتا اور اجازت نہ دیتا تو ان کی منافقت کا پول سب پہ ظاہر ہو جاتا، گلو کھل جاتا۔ جنگ پر تو انہوں نے پھر بھی نہیں جانا تھا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کا نہ جانا بھی بہتر ہے، کیونکہ اگر کسی وجہ سے چلے بھی جاتے تو جنگ کے دوران ایسی حرکتیں کرتے جن سے مسلمانوں کو نقصان پہنچنا تھا۔ بہرحال ان منافقوں کی خواہش کے مطابق تو نتائج ظاہر نہیں ہوئے، اس کی باقی تفصیل بھی انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا۔ گزشتہ خطبہ میں ذکر میں نے کیا تھا روا کی مسجد میں حملے کا۔ زخمی جو احمدی ہیں خدام، ان کے لیے دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں ہر پیچیدگی سے ہی بچائے۔ بعد میں بھی بعض دفعہ اثرات ظاہر ہوتے ہیں جو اس قسم کے حادثات ہوتے ہیں ان کے۔ اس وقت 3 خدام جو ہیں وہ زیادہ زخمی ہیں اور اس وجہ سے ہسپتال میں ابھی داخل ہیں، اور باقی جو 5 تھے ان کو علاج کر کے گھر بھیج دیا گیا ہے، لیکن بہرحال ابھی
ان کا علاج بھی زخم جو ہیں ان کو ہیل ہوتے وقت لگے گا. اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اور آئندہ ہر شر سے، ہر نقصان سے، ہر جگہ افراد جماعت کو بچائے. نماز کے بعد ایک جنازہ غائب پڑھاؤں گا. مکرم سام علی نینا صاحب مارشل آئی لینڈ کے تھے. گزشتہ دنوں ان کی 83 سال کی عمر میں وفات ہوئی کیلیفورنیا امریکہ میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسلام سے پہلی بار تعارف ان کا حافظ جبرائیل سعید صاحب جو ہمارے مربی سلسلہ تھے ان کی تبلیغ کے نتیجے میں ہوا 1980 کی دہائی میں. اور اس وقت اسلام انہوں نے قبول کر لیا، احمدیت قبول کر لی. بڑی مخالفت ہوئی لیکن بڑی استقامت کے ساتھ اپنے ایمان پر ڈٹے رہے. ایک سینیٹر نے پارلیمنٹ میں اسلام کے غیر قانونی کو غیر قانونی اور دہشت گردی سے وابستہ مذہب قرار دیا تو آپ نے نہایت جرأت کے ساتھ مقامی اخبار میں پیغام دیا کہ ہم احمدی مسلمان ہیں اور ہمارا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کا یہ جرأت مندانہ بیان جماعت کے لیے تقویت کا باعث بنا. اس نے تو کوشش کی تھی کہ قانون کو پاس کرائے لیکن بہرحال آپ کی کوششوں سے نہیں ہو سکا. آپ مقامی معاشرے میں بااثر شخصیت کے طور پر جانے جاتے تھے. صلاح الدین شمس صاحب نائب امیر امریکہ کہتے ہیں کہ مجھے 5 سال تک مارشل آئی لینڈ میں کام کرنے کے لیے توفیق ملی. وہاں جاتا تھا کیونکہ امریکہ کے سپرد تھا یہ جزیرہ. سام صاحب حافظ جبرائیل صاحب کے ذریعے احمدی ہوئے تھے. شروع میں 4-5 گھرانے احمدی تھے اور جماعت بہت چھوٹی سی تھی، رجسٹرڈ بھی نہیں تھی. لیکن بہرحال بڑی محنت سے حافظ صاحب کی اور ان کی کوشش سے جماعت وہاں رجسٹر ہو گئی. حافظ صاحب واپس آ گئے تو بڑا عرصہ لمبا عرصہ وہاں کوئی مربی نہیں تھا اور اس پہ یہ خود ہی سام صاحب اپنے وفات تک انہوں نے اپنی اس جماعت کو سنبھالا اور جو تبلیغ بھی کرتے رہے اور جماعت کے نام کو کبھی مان نہیں پڑنے دیا. انہوں نے بڑی گرمجوشی سے جماعتی تعاون کرتے تھے. جب بھی یہاں سے وفد جاتا تھا مرکز سے ان کی مدد کرتے تھے اور ہمیشہ آگے بڑھ کے انہوں نے کام کیا اور نتیجہ خیز کام کیا. مارشل آئی لینڈ میں قائم کرنے میں اول مقام رکھتے ہیں. زیادہ تر نوآبائین آپ کی کوشش نتیجے میں احمدی مسلمان ہوئے تھے. آپ صدر جماعت بھی رہے مارشل آئی لینڈ کے. پھر یہ کہتے ہیں شمس صاحب کے کوسرائے میں مشن قائم کرنے گیا تو وہاں بھی سام صاحب نے مدد کی. ان کے کچھ دوست تھے وہ شامل ہوئے اور وہاں اللہ کے فضل سے مشن ہاؤس خریدا گیا اور بنائی گئی، عمارت بنائی گئی وہاں کریباتی میں. اسی طرح ان کے ذریعے سے مشن قائم کرنے میں مدد ہوئی. پھر ایک اور جگہ بھی ان کے ذریعے سے مشن قائم کرنے میں مدد ہوئی. کہتے ہیں میں نے سام صاحب سے پوچھا کہ آپ کی کیا وجہ ہے کہ آپ کی کون سی نیکی ہے آپ کی اس کی وجہ سے آپ کو 3 جزیروں میں جماعت کے قیام اور مرکزی کردار ادا کرنے میں توفیق ملی ہے. تو انہوں نے بڑی عاجزی سے کہا کہ سب اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، میرا تو کوئی کمال نہیں ہے. قاسم چودھری صاحب مربی سلسلہ مارشل آئی لینڈ کہتے ہیں رکاوٹوں کے باوجود اپنے ایمان پر قائم رہے، اپنی اہلیہ کے ساتھ مل کر قربانیاں کیں اور ان کی اہلیہ کی قربانی سے ایک زمین وقف ہوئی. انہوں نے اپنی اہلیہ نے اپنی قطع زمین دیا جس پر آج جزائر مارشل آئی لینڈ میں پہلی مسجد بھی قائم ہے. ان کا اپنے الفاظ میں قبول اسلام کا واقعہ اس طرح ہے. کہتے ہیں کہ
1987 میں میں اور میری بیوی نیری لانگ آئی لینڈ، بیوی نیری نام ہے اس کا، لانگ آئی لینڈ کے ایک ہوٹل میں مقیم تھے کہ ایک صبح ہم نے اپنے کمرے سے کہتے ہیں اپنے کمرے سے باہر نکلا تو ایک لمبے افریقی شخص کو دیکھا. میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کیا اور تعارف ہوا تو پتہ لگا وہ حافظ جبرائیل سعید صاحب ہیں، پہلے مبلغ تھے مائکرونیشیا کے. بہرحال ملاقاتیں ہوتی رہیں، تعلقات بڑھتے رہے. انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی انہیں اور بائبل کی آیات دکھائیں جبرائیل صاحب نے، اور یہ بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نبی کے آنے کی بشارت دی گئی ہے بائبل میں. اور مجھے تعجب ہوا کہ یہ صرف ایک آیت نہیں بلکہ کئی آیتیں ہیں، حتیٰ کہ عہد نامہ جدید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں مجھے جانا ہے اور وہ کسی کو میرے بعد بھیجے گا، جون 16:7 میں. یہ وہ حقائق تھے کہتے ہیں جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنے تھے، اور حافظ صاحب نے مجھے نہایت وضاحت سے بتایا، ہر بات بائبل سے بتاتے تھے. اور آخر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی اور حقائق کو دیکھا، میرا دل اسلام کی طرف مائل ہو گیا اور میں نے اسلام قبول کر لیا. اب کہتے ہیں اسی دوران میں جب قبول کر لیا لوگوں کو پتہ لگا تو سرکاری افسران نے کہا کہ ہم اسلام کو کبھی مارشل آئی لینڈ میں پھیلنے نہیں دیں گے. کہتے ہیں میں نے اس پہ حافظ صاحب سے فون کیا، وہ وہاں سے جا چکے تھے اس وقت، تو انہوں نے کہا فکر نہ کریں اللہ تعالیٰ راستے کھولے گا. اور کہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے راستے کھولے کہ ایک دن گھر بیٹھا ہوا تھا میں تو ایک شخص اٹارنی جنرل کے دفتر سے آیا اور مجھے کہنے لگا کہ اپنے رجسٹریشن آپ کی منظور ہو گئی ہے جماعت کا، کہ آپ کی وہاں کہاں تو بڑے لوگ روکنا چاہتے تھے، کہاں اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا کہ خود ہی رجسٹریشن منظور کے سامان بھی فرما دیے اور ان کے گھر پہنچ گئی. اور کہتے ہیں میں نے فوری طور پر وہ کاپی حافظ صاحب کو بھجوا دی. پھر کہتے ہیں بہرحال وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نے سمجھ لیا کہ احمدیت دیگر مسلمانوں سے ممتاز ہے اور مجھے اس سے بڑا فخر ہے. ہمیشہ میرے دل میں ایک آواز اٹھتی تھی کہ میں احمدی مسلمان ہوں اور اس پر فخر ہوتا تھا. کہتے ہیں 20 سال تک کوئی مبلغ یہاں نہیں آیا اور بڑے میں پریشان تھا. حافظ صاحب نے کہا خلیفہ وقت کو خط لکھتے رہیں تو ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی انتظام ہو جائے گا. کہتے ہیں بہرحال 2004 میں مجھے مرکز سے ہدایت آئی کہ اجنبی ایک شخص آ رہا ہے، اس کو ایئرپورٹ سے آپ لے لیں. تو انہوں نے کہتے ہیں میں وہاں گیا ایئرپورٹ پہ تو ایک ہماری وہاں کے کچھ دیر بعد ایک صاحب مسکراتے ہوئے باہر آئے اور میرا نام پوچھا. میں نے کہا سام. انہوں نے جواب دیا میرا نام کوثر ہے، نام اللہ کوثر صاحب تھے. اور کہتے ہیں اس دن سے ہم دونوں بھائیوں کی طرح ہو گئے. ہم نے اکٹھے ہو کر سرائے کوثرائے اور پومپئی کا سفر کیا، ہفتہ وہاں قیام کیا. اور اس طرح جب ہم علیحدہ ہوئے تو اس طرح ہمارے تعلقات ہیں جس طرح ہم بہت ایک دوسرے کو بہت عرصے سے جانتے ہیں. یہ اسلامی بھائی چارہ تھا. کہتے ہیں اللہ کے فضل سے مسلمان ہونے کے بعد میرے دل کو سکون اور روح کو اطمینان ملا. نماز نے مجھے بدل دیا. میری بیوی نے بھی میرے اندر یہ تبدیلی محسوس کی. اس کے بعد سے جب بھی مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑتی میں اللہ سے مانگتا اور اللہ فوراً اسے پوری کر دیتا. بارہا میں نے اس نصرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور ہر دعا میں اللہ کا شکر ادا کیا. آپ کی نواسی جولیا کہتی ہیں کہ بڑے مخلص مسلمان تھے جو اپنے ایمان سے تسلی اور طاقت حاصل کرتے تھے. اکثر وقت عبادت میں گزارتے اور قرآن کریم کی تلاوت کو بے حد عزیز رکھتے تھے. مختلف اسلامی کتب کا مطالعہ کر رہے ہوتے تھے. اکثر ہم نے انہیں گہری سوچ اور فکر میں ڈوبا ہو پایا ہے. اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے. اور ان کے خاندان کے کچھ لوگ احمدی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی توفیق دے کہ ان کی نسل میں سے وہ بھی احمدی ہو جائیں. الحمد للہ
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر